میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو بڑے بڑے شعراء نے، بڑے بڑے ادیبوں نے شہنشاہ سخن کا لقب دیا۔ شہنشاہ سخن یعنی شاعری کا بادشاہ، اور بلا شبہ آپ بہت بڑے شاعر تھے۔ اتنی کمال کی شاعری، ایسی نعتیں لکھنا، یقیناً یہ فضل مولا سے ممکن تھا، عطائے مصطفیٰ سے یہ ہو رہا تھا۔ اور آپ نے جو نعتیں لکھی ہیں، ایسا دریائے عشق رسول گویا بہا دیا کہ آج تک اس کی لہریں موجیں مار رہی ہیں اور امت اس سے مستفیض ہو رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جا رہا ہے، اردو لوگوں کی مشکل ہوتی جا رہی ہے، یعنی سمجھنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اردو بولنے میں دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہے اور مسائل ہیں، آپ جانتے ہیں ان باتوں کو۔ تو مدنی چینل کی یہ کوشش ہے کہ آپ کو بزرگوں سے کنیکٹڈ رکھا جائے، ان کی شاعری، ان کی کتابیں، ان کی تحریریں، ان کی باتیں، ان کی زندگی، ان کی لائف اور ان کے اسٹائل سے ہم جڑے رہیں گے تو ہم اپنے بڑوں سے جڑے رہیں گے۔ اس حوالے سے یہ بھی ایک کاوش ہے کہ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری، اور آپ نے جو اس میں اشعار کہے، ان کی کیا میننگز ہیں، کیا معنی ہیں، اور اسپیشلی اس میں جو عشق رسول ہے، اللہ کے رسول کی محبت اور ان سے ایک لگاؤ اور لگن کا معاملہ ہے، یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو سمجھایا جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پچھلے چند پروگرام سے ہمارا ایک کلام جاری ہے جس کے 65 اشعار ہیں، 65 اشعار، بہت زبردست کلام ہے جس کا مطلع ہے جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، ہوتے ہیں کچھ اور ساما الغیاث۔ اس کلام کے چند اشعار ہر پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پڑھ بھی رہے ہیں طرز میں، اور ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اسکرین پر بھی آپ کو اشعار بھی دکھائے جاتے ہیں اور مشکل الفاظ کے میننگز بھی دکھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنا ویری ایزی ہو جائے، بہت آسان ہو جائے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم تقریباً 10 اشعار آپ کو سنائیں گے بھی طرز میں، اور ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ یاد رہے، اس کلام میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک ہر عضو پاک سے مدد طلب کی گئی ہے، استغاثہ کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کو عنایتیں فرمائی ہیں، جو اختیارات دیے ہیں، اس میں سے اس گناہگار کو بھی عطا فرمائیے، اور ہر عضو کی بارگاہ میں جا کر عرض کی ہے۔ اور پھر آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لباس، امامہ، دامن، تو مبارک نالین، تو نالین کی جو ڈوری ہوتی ہے جس کو ہم تسمہ وغیرہ کہتے ہیں، اس سے بھی استغاثہ کیا گیا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے جب کسی سے، تو پھر اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ ایون کنگھی مبارک کے لیے بھی شعر ہے، کنگھی سے بھی استغاثہ ہے کہ آپ ہماری مدد کیجئے، کہ جس کو حضور سے نسبت ہو جاتی ہے وہ پھر عام چیز نہیں رہتی، وہ خاص ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج کے پہلے اشعار آئیے طرز میں آپ کو سناتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، ہوتے ہیں کچھ اور ساما الغیاث، ہوں فسردہ خاطر گلگوں قبا، ہوں فسردہ خاطر گلگوں قبا، دل کھلا دیں تیری کلیاں الغیاث، دل کھلا
کھلا دیں تیری کلیاں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، دل ہے ٹکڑے ٹکڑے پیوندے لباس، دل ہے ٹکڑے ٹکڑے پیوندے لباس، اے پناہ خواستہ حالاں الغیاث، اے پناہ خواستہ حالاں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، ہے پھٹے غالوں میرا رخت عمل، ہے پھٹے غالوں میرا رخت عمل، اے لباس پاک جانا الغیاث، اے لباس پاک جانا الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، نال شاہ عزت ہے میری تیرے ہاتھ، نال شاہ عزت ہے میری تیرے ہاتھ، ہے وقار تاج شاہ الغیاث، ہے وقار تاج شاہ الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، اے شیرا کے نال پاکے مصطفیٰ، اے شیرا کے نال پاکے مصطفیٰ، زیر نشتر غیر گے جاں الغیاث، زیر نشتر غیر گے جاں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کلام جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، اس کے مزید 5 شعر طرز میں سماعت کیے۔ جاں بلب کی وضاحت میں کئی بار پہلے بھی ایپیسوڈز میں کر چکا ہوں۔ جاں بلب یعنی جس کی جان نکلنے والی ہو، جو بہت زیادہ پریشان ہو، اس کو کہا جاتا ہے جاں بلب۔ لب سے ہے یہ، جس کی جان نکلنے والی ہو۔ جب روح نکلتی ہے تو یوں چہرے کی طرف سے نکلتی ہے، آخری میں جو ہے وہ ہونٹ اور زبان پھر ساکت ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ پیارے نبی سے استغاثہ ہے، استمداد ہے۔ اس کلام میں زیادہ تر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مبارکہ اور پھر پیارے نبی کی استعمال کی اشیاء سے استغاثہ اور مدد کی فریاد ہے۔ ہمارا جو آج کا پہلا شعر ہے، اس میں کہتے ہیں، ہوں فسردہ خاطر ہے گلگوں قبا، ہوں فسردہ خاطر ہے گلگوں قبا، دل کھلا دیں تیری کلیاں الغیاث۔ مبارک قبا، مبارک لباس مبارک سے، مکمل لباس پاک سے عرض ہے کہ ہوں فسردہ خاطر۔ فسردہ مانے افسردہ، جو پریشان ہو، جو ٹینشن میں ہو، افسردہ ہو، موڈ آف ہو۔ خاطر کہتے ہیں دل کو، فسردہ خاطر یعنی جس کا دل بجھا ہوا ہو، دل اس کا موڈ اچھا نہ ہو، دل کی جو حالت ہو وہ اچھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں فسردہ خاطر یا افسردہ خاطر، دونوں کہا جاتا ہے۔ الف یہاں پر ضرورت شعری کے لیے حذف کر دیا ہے۔ ہوں فسردہ خاطر، میں دل میرا بجھا ہوا ہے، اے گلگوں قبا۔ گلگوں قبا مانے وہ مبارک لباس جو پھولوں کی طرح فریش ہو، تازہ ہو۔ گلگوں مانے پھول کی طرح سرخ یہاں پر، لیکن یہاں مراد کہا جائے گا پھولوں کی طرح تازہ، پھولوں کی طرح رنگین اور خوبصورت لباس۔ یہ میرے مصطفیٰ کے لباس سے عرض کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کھلا دیں تیری کلیاں الغیاث، میرا دل تیری کلیاں، جو دھاگے مبارک ہوتے ہیں لباس میں، انہیں گویا کلی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ دھاگے نہیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی کلیاں ہیں پھولوں کی، اور یہ کلیاں میرے دل کی کلی بھی کھلا دیں اور میرے غموں کو دور کر دیں۔ تو اے دامن مبارک
میرا کام ہو جائے. اگلے شعر میں اب پیوند مصطفیٰ، پیوند لباس مصطفیٰ سے عرض کر رہے ہیں. پیوند کہتے ہیں وہ پیس جو کسی جگہ سے لباس پھٹ جاتا ہے تو اس ایک پیس لگا دیا جاتا ہے جس سے وہ لباس کی پھٹن جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور لباس کام کا ہو جاتا ہے. اور پھٹا ہوا لباس ظاہر ہے کون پہنے گا، تو اس لباس کو ضائع بھی نہ کیا جائے، پیوند لگا کر اس کو جو جہاں سے پھٹ گیا ہے اس کو رفو کر لیا جاتا ہے. تو اب اس پیوند مبارک کی بارگاہ میں بھی حاضری دے رہے ہیں. کائنات کے بادشاہ ہیں لیکن لباس کیسا سادہ ہے، کبھی پیوند لگا کے پہن رہے ہیں، کبھی کیا شان ہے سبحان اللہ. اس پیوند سے عرض کر رہے ہیں کہ دل ہے ٹکڑے ٹکڑے پیوند لباس، دل ہے ٹکڑے ٹکڑے پیوند لباس، اے پناہ خستہ حالاں الغیاس. اس پیوند سے کہہ رہے ہیں کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے. میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہونا یعنی بہت زیادہ کٹا ہوا ہے، تکلیف میں ہے، درد میں ہے. یہ بھی محاورہ ہے دل کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، دل بڑی تکلیف میں ہے، میں بہت پریشان ہوں. اے پیوند لباس، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کی پیوند کہ تو پناہ خستہ حالہ ہے. خستہ حال مانے برے حال والا، حالہ یہ جمع ہے یعنی برے حال والوں کی پناہ ہے تو پیوند لباس. مجھے بھی پناہ عطا کر دے اور میرے دل کے ٹکڑے جو ہوئے میں یہ حال اچھا ہو جائے اور میرا معاملہ صحیح ہو جائے. اگلے شعر میں کہتے ہیں ہے پھٹے حالوں میرا رخت عمل، ہے پھٹے حالوں میرا رخت عمل، اے لباس پاک جانا الغیاس. پھٹے حالوں یعنی برے حالوں میں میرا رخت عمل، رخت عمل یعنی عمل کا سامان، میرے پاس جو بھی اعمال ہیں، جو بھی میرے کام ہیں وہ سب کے سب خراب حال ہیں، پھٹے حال ہیں. اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس میرا پردہ رکھ لے. تو لباس پاک جانا ہے، محبوب کا لباس ہے. لباس جیسے پردہ رکھتا ہے ایسے ہی میرے برے اعمال پر بھی آپ پردہ رکھ لیجئے اور میرے پھٹے حالوں کا اظہار نہ ہو، میرے عیبوں کا لوگوں پر اظہار نہ ہو، کرم ہو جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے. اگلے شعر میں کہتے ہیں نعل شاہ. اب مبارک جوتیوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چپل مبارک تھے ان سے عرض کرتے ہیں. نعل کہتے ہیں چپل کو. نعل شاہ عزت ہے میری تیرے ہاتھ، نعل شاہ عزت ہے میری تیرے ہاتھ، اے وقار تاج شاہاں الغیاس. سبحان اللہ. بات ہو رہی ہے چپل مبارک کی جو نارملی عام آدمی کی سب سے یوں کہیے گندی چیز ہوتی ہے، گھٹیا ہوتی ہے. اس کو کون لے کر جاتا ہے؟ اس کو زیادہ جتنا بھی صاف رکھ لے لیکن اس نے کچھ نہ کچھ گندا ہونا ہی ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ نعل پاک مصطفیٰ ہے اس کا تعلق عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. اس سے تو کہہ رہے ہیں کہ نعل شاہ عزت ہے میری تیرے ہاتھ. تو اتنی معزز ہے کہ میری عزت بھی تیرے حوالے ہے، تیرے ہاتھ میں میری عزت ہے. اے پیارے نبی کی نالین، پیارے نبی کی چپل مبارک، اے وقار تاج شاہاں الغیاس. بادشاہوں کے تاج کی بھی تو عزت ہے، ان کا بھی تو وقار ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ تو وہ نالین ہے کہ اگر کوئی سر پہ رکھ لے تو بادشاہ بھی اس پہ قربان جائیں اور اس کے غلام بن جائیں. تو اس نالین سے عرض کر رہے ہیں کہ الغیاس میری مدد کیجئے اور میری عزت بچا لیجئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کہ آپ نے اگر میری عزت نہ بچائی تو پھر کون ہے میرا؟ میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، میری مدد کیجئے. اگلے شعر میں کہتے ہیں اے شراک نعل پاک مصطفیٰ، اے شراک نعل پاک مصطفیٰ، زیر نشتر ہے رگے جاں الغیاس. شراک کہتے ہیں تسمے کو جس سے جوتا وغیرہ ٹائٹ کیا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے، یا چپل وغیرہ پر بھی بعض اوقات ایسی ڈوریاں ہوتی ہیں جن سے وہ چپل ٹائٹ رہتے ہیں. ان ڈوریوں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے شراک نعل پاک مصطفیٰ، اے مصطفیٰ کی نالین کی مبارک شراک، مبارک تسمے، زیر نشتر ہے رگے جاں الغیاس. زیر نشتر، نشتر کہتے ہیں تیر کو، میری رگے جاں نشتر کے نیچے ہے، تیروں کے نیچے ہے، یعنی تکلیفوں میں ہے میری رگے جاں، میری زندگی. رگے جاں مانے زندگی میری تکلیفوں میں ہے، تیروں کے نیچے جیسے کوئی ہوتا ہے پریشان، ٹینشن میں، تکلیف میں، درد میں، ایسے ہی میری زندگی. اب ذرا غور کریں جو تسمہ ہوتا ہے اور جو رگ ہوتی ہے اگر آپ ان کو دیکھیں تو ویژولی وہ سیم آپ کو لگے گی. لمبی لمبی رگیں بھی ہوتی ہیں اور لمبی لمبی ڈوریاں بھی ہوتی ہیں تسمے کی. تو اب شراک سے بات کر رہے ہیں تو اگلے مصرے میں رگ کا ذکر ہے. یہ کتنی خوبصورتی بڑھا رہا ہے شعر کی، یہ آپ غور کیجئے گا. شراک نعل مصطفیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ میری رگے جاں، میری زندگی، میری جو شاہ رگ ہے وہ تیروں کے نیچے ہے. ذرا کچھ مسئلہ ہوا تو میں تو گیا، آپ مجھے بچا لیجئے اور میرا کام بنا دیجئے. آئیے ناظرین مزید کچھ اشعار آپ کو طرز میں سنائیں.
اب جو سیشن آپ سنیں گے یہ اس کلام کا آخری سیشن ہے اور یہاں پر کلام بھی مکمل ہوگا اور مقطع بھی اب جو آپ اشعار سنیں گے اس میں آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، ہوتے ہیں کچھ اور ساما الغیاث، شانہ شاہ دل ہے غم سے چاک چاک، شانہ شاہ دل ہے غم سے چاک چاک، ہے انی سے سینہ چاکا الغیاث، ہے انی سے سینہ چاکا الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، سرما اے چشم و چراغ کوہ طور، سرما اے چشم و چراغ کوہ طور، ہے سیاہ شام غریباں الغیاث، ہے سیاہ شام غریباں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، ٹوٹتا ہے دم میں ڈورا سانس کا، ٹوٹتا ہے دم میں ڈورا سانس کا، ریشائے مسواک جانا الغیاث، ریشائے مسواک جانا الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، آئینہ اے منزل انوار قدس، آئینہ اے منزل انوار قدس، تیرا بختی سے ہوں حیران الغیاث، تیرا بختی سے ہوں حیران الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، سخت دشمن ہے حسن کی طاق میں، سخت دشمن ہے حسن کی طاق میں، المدد محبوب یزداں الغیاث، المدد محبوب یزداں الغیاث، المدد محبوب یزداں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، ہوتے ہیں کچھ اور ساما الغیاث۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 5 اشعار اختتامی اس کلام کے سماعت کیے اور یہاں پر 65 اشعار یہ مکمل ہو رہے ہیں اس کمال کے شاہکار کلام کے، جو شہنشاہ سخن کی شہنشاہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ کہتے ہیں اپنے شعر میں، شانہ شاہ دل ہے غم سے چاک چاک، شانہ کہتے کنگھی کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگھی مبارک کثرت سے استعمال فرماتے تھے، بال مبارک سنوارنے اور ان کی زینت میں اور اضافہ فرمانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل تعلیم امت کے لیے بھی تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ اکثر ساتھ ان کے شانہوں مسواک کا رہنا بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زائد مہربانی ہے۔ تو شانہ یعنی کنگھی مبارک۔ اب اس کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے کہتے ہیں، شانہ شاہ دل ہے غم سے چاک چاک، اے انیس سینہ چاکاں الغیاث، یعنی شاہ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی دل ہے غم سے چاک چاک، میرا دل غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ تو جو کنگھی ہوتی ہے نارملی آپ دیکھیں تو کنگھی میں چھید ہوتے ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا پیس تیسرا پیس آ رہا ہے، چاک چاک ہوتا ہے نا،
ایک لگتا ہے کہ بھائی ایک چیز پھٹی ہوئی ہے, یہ پورا سلامت پیس نہیں ہوتا پلاسٹک کا, آپ نارملی دیکھیں تو اس میں چاک ہے چھوٹے چھوٹے. تو اب چونکہ کنگھی سے بات ہو رہی ہے تو کنگھی مبارک سے جو استغاثہ کر رہے ہیں وہ کتنا سملر ہے. کہتے ہیں غم سے دل میرا چاک چاک ہے, پیسز میں میرا دل وہ غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. تو آپ کنگھی مبارک ہیں, آپ مصطفیٰ کی کنگھی ہیں, آپ میرا کام بنا دیجئے. اے انیس سینہ چاکا, انیس کہتے ہیں غمخوار کو, کسی کی ہمدردی کرنے والے کو. سینہ چاکا یعنی جن کے سینے چاک ہوں, جن کے سینے ٹکڑے ہوئے ہوں, جن کے سینے غم سے بھرے ہوئے ہوں, آپ ان کے غمخوار ہیں, ہمدرد ہیں. اور آپ وہ مبارک کنگھی ہیں کہ اس کنگھی کے صدقے لاکھوں کروڑوں کی بگڑی بن جائے. ان سینہ چاکوں کا بھی کام ہو جائے اور ان کا سینہ خوشی خوشی ہو جائے, خوشحال ہو جائے, خوشی سے بھر جائے. اگلے شعر میں آپ سرمہ مصطفیٰ سے بات کر رہے ہیں. سرمہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام لگایا کرتے تھے کثرت سے, سوتے ہوئے اسے استعمال کرنا سنت کہا گیا ہے. تو سرمے سے عرض کرتے ہیں سرما اے چشمو چراغ کوہ طور, سرما اے چشمو چراغ کوہ طور, ہے سیاہ شام غریباں الغیاث. سرمے کی پہلے مصرے میں تعریف کی ہے کہ سرما یہ وہ سرما ہے کہ جو چشم و چراغ کوہ طور ہے. کوہ طور وہ پہاڑ ہے کہ جو تجلی الہی سے سیاہ ہو گیا تھا وہ پہاڑ, اور اس سے سرما بنتا ہے. بڑا وی آئی پی اور بڑا مہنگا سرما, بڑا خالص سرما ہوتا ہے اس پہاڑ کا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ سرما ہے جو کوہ طور کا بھی چشم و چراغ ہے. چشم و چراغ یہ بھی بڑا خوبصورت لفظ ہے جو یہاں استعمال کیا. چشم و چراغ, چشم بھی آنکھ کو کہتے ہیں, چراغ یعنی روشنی. تو کوہ طور کی بھی جان ہے آپ کا مبارک سرما, جس سرمے کو آپ لگا لیں کوہ طور بھی اس پہ قربان جائے. تو اس سرمے سے کہہ رہے ہیں کہ ہے سیاہ شام غریباں الغیاث. شام غریبہ یعنی غریبوں کی رات. شعراء جب شام لفظ استعمال کریں تو اکثر وہاں مراد رات ہوتی ہے. شام بمانا رات ہوا کرتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کی رات سیاہ ہے, بڑی کالی رات ہے, ذرا کرم کر دیجئے اور ہمارا بھی کچھ اجالے والا معاملہ ہو جائے اور ہم بھی نورانی نور ہو جائیں. تو سرمے سے بات ہو رہی ہے تو سیاہ, سرما بھی سیاہ ہوتا ہے. تو اگلے مصرے میں اپنی رات کی سیاہی کا ذکر بھی, کتنا خوبصورت تمثیل ہے جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے, یہ بھی کمال کی شاعری ہے. سبحان اللہ. سرمے سے کہہ رہے ہیں کہ سرما اے چشم و چراغ کوہ طور, ہے سیاہ شام غریباں الغیاث. اگلے شعر میں کہتے ہیں ٹوٹتا ہے دم میں ڈورا سانس کا, ٹوٹتا ہے دم میں ڈورا سانس کا, ریشائے مسواک جانا الغیاث. دم میں یعنی ابھی کے ابھی تھوڑی دیر میں میرا سانس کا ڈورا, جو میری سانس کی ایک ترتیب چل رہی ہے, ابھی ٹوٹی کہ ابھی ٹوٹی پتہ نہیں ہے. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا, یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے, غفلت سے مگر یہ دل بیدار نہیں ہوتا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میرا سانس ٹوٹا کہ ابھی میں مرا, میرا کام ختم ہونے والا ہے, میں تباہ نہ ہو جاؤں, مجھ پہ کرم فرمائیے. اب بارگاہ کس کی ہے؟ اب مسواک مبارک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, مسواک سے عرض کر رہے ہیں. مسواک میں بھی آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے ڈورے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں نا ڈوروں کی طرح اس کا ریشہ ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے ڈورے, چھوٹی چھوٹی اس میں لائنز ہیں. تو جب سانس کے ڈورے کی بات ہوئی تو مسواک مبارک سے عرض کر رہے ہیں کہ اے مبارک مسواک کے مصطفیٰ, آپ کے ریشوں سے, ان ریشوں سے, یہ جو حصہ ہوتا ہے مسواک کا اسے ریشہ کہا جاتا ہے, تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ ریشائے مسواک جانا, میرے محبوب کی مسواک کے ریشوں, میرا دم ٹوٹنے ہی والا ہے, مجھ پہ کرم فرما دو اور میرا کام بنا دو, میری موت سے پہلے میری سیاہ بختی اور میری بدحالی کو دور کر دو. اگلے شعر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آئینہ دیکھتے تھے, اس آئینے کی بارگاہ میں حاضری ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آئینہ جس میں حضور دیکھ لیں, پھر وہ عام آئینہ رہتا ہے کبھی. کہہ رہے ہیں آئینہ اے منزل انوار قدس, تیرا بختی سے ہوں حیراں الغیاث. آئینے سے کہہ رہے ہیں یہ وہ آئینہ ہے, آئینہ یہ تو وہ آئینہ ہے اے منزل انوار قدس, کہ جس آئینے میں متبرک اور قدس والے بابرکت انوار نازل ہوتے ہیں, جلوہ فرما ہوتے ہیں, جہاں پہ نزول فرماتے ہیں. منزل یعنی جہاں نزول فرماتے ہیں. پیارے مصطفیٰ کے جلوے جس آئینے میں سامنے جھلک رہے ہیں, چھلک رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں, تو یہ جلووں کی نزول کی جگہ ہے یہ آئینہ. اور کون سے جلوے ہیں؟ یہ انوار قدس کے جلوے ہیں, برکت والے نور کے جلوے ہیں. اور اس آئینے سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا بختی سے ہوں حیراں الغیاث. تیرا بختی مانے بد بختی, سیاہ بختی, بخت کہتے ہیں مقدر کو. میری بد نصیبی, میری بد قسمتی سے میں حیران ہوں. حیران یعنی پریشان.
میں حیران ہوں، پریشان ہوں، اے مبارک آئینے میری مدد کر۔ اگلے شعر میں جو کہ مقطع ہے اور آخری شعر ہے، اس میں کہتے ہیں اب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے عرض ہے، محبوب پاک ہیں چونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو آپ سے کہہ رہے ہیں سخت دشمن ہے حسن کی طاق میں، المدد محبوب یزداں الغیاث۔ سخت دشمن یعنی بہت بڑا دشمن، یعنی شیطان، یعنی نفس، یہ حسن کی طاق میں ہے۔ طاق کہتے ہیں کسی کے بالکل سامنے ہونا، کسی کو واچ کرنا، اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہونا۔ سخت دشمن حسن کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ المدد محبوب یزداں، یزداں مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب میری مدد کر دو اور میرا بیڑا پار کر دو۔ یہاں پر یہ کلام مکمل ہوا۔ اللہ پاک اس کلام کی برکتیں عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ